اسمبلی تحلیل وزیراعظم عمران خان نے آج صبح اپنے ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ مل کر، ڈپٹی اسپیکر نے جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو انہوں نے وفاقی وزیر فواد چودھری کی درخواست کے اوپر جو اپوزیشن کی تحریک تھی اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کو باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے اسمبلی تحلیل کر دی، اور ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پیچھے جو سپریم کورٹ ہے تمام نظریں اس کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر بھی کچھ ایسی صورتحال سامنے آئی جہاں پر ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پنجاب کو آج نیا چیف منسٹر ملے گا، وہاں پر جو صوبائی اسمبلی ہے اس کا اجلاس بھی جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا، اور اس کے بعد ابھی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی چیف منسٹر موجود نہیں ہے۔ آگے کیا ہوگا، اس تمام صورتحال کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید جو انڈیپینڈنٹ اردو کے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بٹ سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا بڑا سرپرائز تھا، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج یہی ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی ایکسپیکٹیشن کسی کی بھی تھی۔ تمام میڈیا، میرا خیال ہے ہاؤسز اور صحافی جو تھے، دے ور ریئلی سرپرائزڈ، اور وہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ ہم سرپرائز دیں گے، تو انہوں نے سرپرائز تو دے دیا، لیکن اب وہ سرپرائز کی قانونی اور آئینی حیثیت پر ذرا سا دو رائے سامنے آئی ہیں، اور اسی لیے ہم سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے لگتا ہے کہ بدقسمتی سے ایک سیاسی معاملہ جو ہے وہ دوبارہ عدالتوں میں جائے گا، اور جج جو ہیں وہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے ٹھیک کیا اور کس نے غلط کیا۔ اچھا، عمران خان کی طرف سے تو جو سرپرائز آیا تھا، شہباز شریف کے لیے کتنا یہ سرپرائز تھا؟ وہ آج اٹھے ہوں گے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ آج وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں، مگر ابھی کی جو صورتحال ہے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ اگلے 30 یا اگلے 90 دن تک وہ وزارت عظمیٰ کو بھول جائیں انٹل انلیس کہ سپریم کورٹ آج کے فیصلہ دے دے۔ تو شہباز شریف کی جو ہے وہ پرسپیکٹو سے بتائیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، ان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ تو سوشل میڈیا پر ہمارے جو سامعین ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح کے میمز بن رہے ہیں۔ یقیناً انہیں جو شاید توقع تھی، وہ کل جو عمران خان صاحب نے تقریر کی اور اپنے کارکنوں کو کہا کہ وہ بڑی تعداد میں باہر نکلیں اور احتجاج کریں، تو شاید وہ لوگ یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ اسمبلی کے باہر انہیں کچھ مزاحمت ملے گی یا کوئی اس طرح کا مجمع وہاں پر اکٹھا ہوگا۔ وہ نہیں ہوا۔ لگتا یہ ہے کہ سجے دکھا کے کھبے کا عمران خان نے ان پہ وار کیا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب بھی بڑی آکورڈ پوزیشن میں ہیں۔ ان کی جو سب اپوزیشن نے مل کے جو ایک سیاسی چال چلی تھی، اور جو وہ سمجھ رہے تھے کہ اتوار کو فیصلہ ہو جائے گا، تاریخی فیصلہ ہو جائے گا، وہ آ جائے گا سامنے، وہ اس صورت میں نہیں آیا جس طرح وہ چاہ رہے تھے۔ حالانکہ حکومت ختم ہو گئی، کابینہ ختم ہو گئی، وزیر اعظم ابھی برقرار ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب عبوری حکومت اگر بنتی ہے، اگر سپریم کورٹ میں معاملہ زیادہ توالت نہیں پکڑتا اور یہاں سے کوئی جلد فیصلہ نکلتا ہے، جو کہ امید کم ہے، کیونکہ یہ صرف آج کے ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے پر منحصر نہیں ہے، اس میں بات اس حد تک بھی جائے گی جو ایک پاکستانی سفیر نے لکھا تھا، جو کیبل تھی، اور جس کی بنیاد پر پھر یہ عالمی سازش کی جو بات ہے وہ کی گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلے تو وہ دیکھا جائے گا کہ وہ خط جینون ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ جینون ہے تو پھر اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ جو وزیر اعظم نے یا ڈپٹی اسپیکر نے فیصلہ کیا وہ آئینی تھا یا قانونی تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ ابھی کافی پیچیدہ معاملہ بن گیا ہے، قانونی معاملہ بن گیا ہے۔ اس میں وکیل اور جو قانونی سفیر ہیں وہ زیادہ بہتر رائے دے سکیں گے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ پاکستان میں وہ ایک سیاسی بحران جو شروع ہوا تھا عدم اعتماد تحریک کے جمع ہونے سے، وہ ابھی برقرار ہے اور شاید کچھ اور عرصہ بھی چلے۔ اچھا، یہ جو آپ نے کمپلیکیشن کی بات کی، پیچیدگی کی بات کی، وزیراعظم عمران خان نے جب خط کا ذکر کیا تھا تو کچھ دن کے بعد انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ وہ یہ خط چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، بٹ اس کے بعد سے ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ شیئر کیا گیا کہ نہیں۔ تو آپ کی نظر میں اگر یہ پیچیدگی بڑھے گی تو یہ جو ایک امریکہ والا ایک ایلیمنٹ تھا کہ ایک امریکہ نے سازش کی، تو وہ تمام سازش کا ایلیمنٹ کورٹ کے اندر آئے گا، خط پیش کیا جائے گا، بہت سے جو ہے وہ اسٹیٹ سیکرٹ سامنے آئیں گے، تو یہ تو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہم نے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر لیا اس کے اوپر؟ بالکل، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو پیناما لیکس میں بھی وہ قطری خط آئے، پھر قطر پہ بات ہوئی۔ ہمارا دوست مسلمان ملک ہے، اس سے ہم LNG بھی لیتے ہیں، بہت سی ہمارے کاروباری تعلقات بھی ہیں، تعلقات اس کے ساتھ کشیدہ ہوئے۔ پھر سعودی عرب پہ ہمارے فارن منسٹر صاحب نے ایک ایسا بیان دیا جس سے کافی بدمزگی پیدا ہوئی۔ اب یہ امریکہ کے ساتھ اور جس طرح کا لب و لہجہ پرائم منسٹر نے پچھلے کچھ عرصے رکھا، اس میں تو کوئی مغرب کا ملک باقی نہیں رہا۔ سارے یورپی یونین کو بھی انہوں نے، ان کی بھی لان تان کی، ان پہ بھی تنقید کی۔ تو اگر اب یہ چیزیں عدالت میں آئیں گی اور عوامی سطح پر آئیں گی
تو یہ ممالک یقیناً خوش تو نہیں ہوں گے. جو باتیں ان کانفیڈنس کی گئیں, کیبل کی لیول پہ کی گئیں, اور ایک سفیر کی اپنی آئی ڈونٹ نو, سفیر غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ کس طرح سے کسی حکومت کی پالیسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے, کیا اس نے آن اوتھ یہ بیان دیا تھا اس کے سامنے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو عدالت ہے وہ یقیناً دیکھے گی. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ آپ ہی نے بتایا کہ جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بیان جاری ہونے والا ہے. تو وہ کیا بیان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میری نظر کے اندر تو یہ تو کمپلیٹلی ایک سیاسی معاملہ ہے, اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا یا سیکورٹی کا کوئی ایلیمنٹ شامل نہیں. اگر بات سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو پھر وہ خط والی بات سامنے آئے گی, بٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کیا بیان آ سکتا ہے, کیا بیان ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ اس وقت پہ فوج کی طرف سے بیان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. کچھ صحافیوں کو ان کے میسیجز ملے کہ کچھ دیر میں کوئی بیان آنے والا ہے. اب وہ بیان کیا تھا, کچھ شہداء کی ایک ویڈیو بھی ریلیز کی ہے, شاید وہ تھی, یا سیاست پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے سیاسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے کچھ ہے, انلیس یہ ایک لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنتا ہے, کوئی پورے ملک میں مختلف جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ آپس میں کوئی گتھم گتھا ہوتے ہیں, یا کوئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچتا ہے, تو پھر تو شاید سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹیبلشمنٹ کا کچھ اس میں رول بنتا ہے. لیکن ابھی معاملہ مجھے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کا زیادہ ہے, فوج کا اتنا نہیں ہے. آپ نے گتھم گتھا ہونے کی بات کی, ہم ابھی یہاں پر جو کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر موجود ہیں, یہ ریڈ زون ہے, اور عمران خان صاحب نے کل کال دی تھی کہ ان کے جو کارکن ہیں وہ پروٹیسٹ کریں. 1 لاکھ کے قریب بندوں کی بات کی جا رہی تھی کہ وہ اسلام آباد آئیں گے. آج کوئی بندہ نظر نہیں آیا, یہ کیا ہوا؟ یہ تو میں نے ویسے کہا کہ سجے دکھا کے کھبے سے عمران خان صاحب نے, ہاں بالکل یہ اسٹریٹجی مجھے لگتی ہے. لیکن اب چونکہ ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے, تو اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے کارکن بھی جو ہوں گے وہ بھی کافی کنفیوژن کا شکار ہوں گے کہ آخر یہ جو سرپرائز دیا عمران خان نے, یہ آئینی طور پہ درست اقدام تھا, قانون کے مطابق تھا یا نہیں تھا, یا ایک سیاست اپنی وکٹیں انہوں نے گرا کے حکومت بھی اور وہ پچ بھی اکھیڑ دی اور کہا کہ جی نویں سرے سے نیا میچ کریں گے, یہ پرانا میچ ختم ہو گیا. تو اب اس میں ان کے لیے پولیٹیکلی اپنے جو آڈینس ہے, اپنے کارکنوں کو کتنا وہ مطمئن کر پائیں گے. حالانکہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ تو اس کو بڑا ایسا پتہ لے کے دیکھا کیسا, بلکہ وہ خٹک صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ دیکھا کیسا سرپرائز دیا ہے, اور بھی آ رہے ہیں, اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو وہ تو بڑے جوبلنٹ اور اس طرح کے ہیں, اور سنا ہے کہ شام میں کوئی شاید جشن بھی منانے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں, حکومت جانے کا جشن منایا جا رہا ہے. تو یہ دوسری اس کا نقطہ نظر ہے. بٹ آئی تھنک عمران خان اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو اب تک جو ان کا ناکامیاں رہی ہیں ان پہ ان کو زیادہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے ان کے لیے حکومت کرنا ہی مشکل بنا دیا. اور تحریک عدم اعتماد جو پاکستان میں کبھی کسی پرائم منسٹر کو نہیں لے کے جا سکی, انہوں نے اس سے تو اپنے آپ کو بچا لیا, لیکن سیاسی بحران سے ابھی تک وہ پوری طرح سے نہیں قربانی پھر بھی دے دی انہوں نے. جی. اچھا, صرف آپ کو اتنا بتاتے چلیں کہ جو آنے والے دن ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں. اگر سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف اپوزیشن کو نہیں ملتا تو ہوگا اس طرح کہ 30 دن کے اندر اندر وزیر اعظم عمران خان اور شہباز شریف کو ساتھ بیٹھ کر یا خط و کتابت کر کے ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام چننا پڑے گا, جس کو پھر پریزیڈنٹ کو بھجوایا جائے گا. اگر 30 دن کے اندر وہ نام نہیں چنا جاتا تو پھر ایک پارلیمنٹری کمیٹی کو 2 نام بھجوائے جائیں گے, جو کہ وزیر اعظم عمران خان اور شہباز شریف اپنے اپنے نامنیز ہیں وہ بھجوائیں گے, اور پارلیمنٹری کمیٹی کو 3 دن کے اندر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. ان 33 دنوں کے دوران وزیر اعظم عمران خان پرائم منسٹر ہی رہیں گے. یہ آئین کا آرٹیکل 224 ہے. تو گویا عمران خان کی گورنمنٹ تو چلی گئی ہے مگر وہ اگلے 33 دن تک وزیر اعظم رہیں گے. یہ آئین کا آرٹیکل 224 اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں. آخر میں بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب نے شروع میں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا تو ان سے منسوب بیانات آتے رہے کہ وہ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشنز ہوں. وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آئے وہ جو ہے وہ 6 مہینے چلے, 7 مہینے چلے. تو اب تو جو ہے وہ ارلی الیکشنز ہو رہے ہیں. تو نواز شریف تو بیٹھے ہوئے بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ وہ عمران خان کو ہٹانا چاہتے تھے, عمران خان ہٹ گئے, ارلی الیکشن وہ چاہتے تھے, ارلی الیکشن بھی ہو گئے. بھائی کو وزارت عظمیٰ نہیں ملی تو نہیں ملی, بٹ وہ تو خوش ہو گئے. بالکل. دیکھیں, نون کی اسٹریٹجی کے حساب سے تو یہ کوئی اچھا ہی ہوا کہ انہوں نے ڈیزالو کر دی گورنمنٹ اور نئے الیکشنز کی طرف چلے گئے. لیکن میرا نہیں خیال کہ جو نون کے ساتھ اس وقت دیگر جماعتیں کھڑی ہیں وہ اس پہ متفق ہوں گی. آئی تھنک پیپلز پارٹی بھی زیادہ جلدی الیکشن کے اس میں نہیں تھی.
JUI والے بھی اتنے اس کے حق میں نہیں تھے، شہباز شریف خود نہیں تھے، شہباز شریف صاحب خود بھی نہیں تھے. ان کو جو وہ ایک مزہ لینا چاہ رہے تھے نا، کہ جو ایک سیاسی فتح ان کو ملنی تھی کہ انہوں نے ایک مضبوط پرائم منسٹر کو گرا دیا، وہ ان کو نہیں مل پایا ہے. تو اس کے بغیر اب اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو اتنی مضبوط وہ لابنگ نہیں کر سکیں گے، ان کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہوگی جتنی کہ اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی اور اس کے بعد عام انتخابات ہوتے تو اس میں میرا خیال ہے اپوزیشن پارٹیوں کی پوزیشن مختلف ہوتی، زیادہ مضبوط ہوتی. ابھی جو لیٹسٹ نیوز جو ہمارے پاس تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے ریپ اپ کرتے میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے عملے کو بلا لیا گیا ہے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آج شاید سپریم کورٹ کا کوئی اجلاس ہو، اور ہمارے پروڈیوسر فہد ہمیں بتا رہے ہیں کہ اجلاس شروع ہو چکا ہے. ازخود نوٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے لے لیا ہے، تو سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا ہے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آج ہی فیصلہ ہوگا اور آج ہی ہمارے سامنے یہ خبر آ جائے گی کہ اس کا کیا ہوگا. اگر یہ پرولونگ کرتے ہیں جیسے ہارون صاحب نے کہا کہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو خط والی کنٹروورسی ہے وہ بہت بڑی کنٹروورسی ہے جس کے لیے پاکستان کے لیے دور رس نتائج بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم یہ تمام کی تمام کوریج آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کر آئیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا بھی بتائیں گے، وزیر اعظم آفس کا بھی بتائیں گے اور اپوزیشن کے رینکس کا بھی بتائیں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.